اس لیے محققین صوفیہ نے لکھا ہے کہ انسان کی تقصیر کی 3 علامتیں ہیں۔ انسان یہ سوچے کہ یار میری زندگی میں تقصیرات ہیں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں کہیں گر تو نہیں گیا ہوں۔ اگر یہ 3 چیزیں انسان کی زندگی کے اندر نظر آتی ہوں، وہ سمجھے کہ اللہ کی نظر سے گر گیا۔ آج ہر آدمی کو یہ شوق ہوتا ہے مجھے پتہ چلے اللہ کی نظر میں میری کوئی قیمت ہے یا نہیں، یا میں اللہ کی نظر میں میرا کوئی مقام ہے یا نہیں، یا کہیں میں اللہ کی نظر میں گرا ہوا تو نہیں ہوں۔ تو اولیاء کاملین نے 3 علامتیں لکھی ہیں، فرمایا 3 علامتیں ہیں، اگر یہ 3 علامتیں تمہارے اندر نظر آتی ہوں، 3 علامتیں اگر تمہارے اندر نظر آتی ہوں تو تم سمجھ جاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر سے تم گرے ہوئے ہو۔ بھلے تم اچھا کھاتے ہو، بھلے تم اچھا پیتے ہو، بھلے تم اچھا پہنتے ہو، بھلے تم اچھی زندگی گزار رہے ہو، بھلے تم اچھے مکان بناتے ہو، بظاہر تمہارا کچھ بھی سٹیٹس ہوتا رہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں تم گرے ہوئے ہو۔ پہلی علامت یہ کہ انسان اپنے نفس کی لذت کو اپنے اوپر غالب کر لے، اپنے نفس کی لذت کو غالب کر لے، اپنے نفس کا بندہ بن جائے، لہذا نفس کی جتنی خواہشات ہیں وہ پوری کرنے میں لگا ہوا ہے۔ اس کو اس سے مطلب ہی نہیں کہ یہ جائز ہے ناجائز ہے، یہ حرام ہے یا حلال ہے، میرا اللہ اس سے خوش ہے نہ خوش ہے، نبی کا امر ہے یا نہیں، بس وہ اپنے نفس دل کیا، جو کھانے کو دل چاہے کھا ڈالا، جو پینے کو دل چاہے پی ڈالا، جو پہننے کو دل چاہے پہنے، جہاں گھومنے کو دل چاہے گھوم گیا، جس سے گپ شپ لگائے۔ تو گویا کہ زندگی بالکل ایسی جانوروں سے بھی بدتر، ورنہ جانوروں کا بھی ایک کرائٹیریا ہوتا ہے کہ جانور کہاں جاتے ہیں کہاں نہیں جاتے ہیں، کس سے ملتے کس سے نہیں ملتے، لیکن یہ آدمی ایسا نفس کا بندہ بن گیا ہے، اتنے اپنے آپ کو نفس کے غلبے میں ایسا کر دیا ہے کہ ہر وقت یہ اسی دوڑ بن میں رہتا ہے۔ جی کیا چاہتا ہے، یہ میرا جی چاہتا ہے میں یہ کھا لو، میرا جی چاہتا ہے یار میں پی لو، میرا جی چاہتا ہے یا سویا رہوں، نماز مؤذن اذان دیتا تو دیتا رہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، اور جتنا کامیابی کی طرف بلاتا رہے تو بلاتا رہے۔ مجھے تو یہ سونے میں کامیابی نظر آتی ہے، مجھے تو لیٹے میں کامیابی نظر آتی ہے، مجھے تو یہ ڈرامہ فلم دیکھنے میں کامیابی نظر آتی ہے، مجھے یہ ویڈیو دیکھنے میں کامیابی نظر آتی ہے۔ وہ مؤذن حی علی الفلاح کہتا تو کہتا رہے، مجھے تو اپنا من پورا کرنا ہے۔ یہ جب انسان کی زندگی کی کیفیت ہو جائے تو سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر سے گر گیا ہے۔ تو پہلی علامت یہ، اور دوسری علامت یہ کہ تقدیر کے نوشتے کے اندر جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقدر کر دیا ہے اس میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جھگڑا کرے، اللہ سے جھگڑا کرے، کیونکہ دیکھیں انسان کی ایک کوشش ہوتی ہے، ایک اللہ کا منشا ہے، اللہ اپنا منشے کے مطابق ایک فیصلہ کر دیتا ہے، انسان کی کوشش کے باوجود نتیجہ اس کے خلاف آتا ہے، تو سمجھ جائے کہ تقدیر میں فیصلہ یہی تھا، فوراً کہ نہیں جی اللہ کی تقدیر غالب آ گئی، جو اللہ نے چاہا وہ ہو گیا، میں نے تو اپنی پوری کوشش کی لیکن اسباب کے باوجود یہ جب کام نہیں ہوا تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پہ راضی ہوں۔ اللہ سے جھگڑا نہ کرے کہ یا اللہ تو نے یہ کیا کیا، ایسا کیوں کر دیا، ہم نے اپنے ابا کا تو بہت قیمتی علاج کروایا تھا، ہم نے تو اتنے دوائیں دی تھی، پھر میرا ابا مر گیا، یا اللہ یہ کیا بات ہے، اچھا بھلا صحت مند تھا کیوں مر گیا۔ نہیں، یہ تقدیر کے نوشتے میں فیصلہ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی پہلے آپ سے یہ ایمان لے چکا ہے کہ کوئی نفس اپنے موت سے ایک لمحہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، اور جس جگہ جس لمحے موت آنی اسی وقت آتی ہے، تو آپ نے اپنی طرف سے اس کی کوالٹی کو بہتر کرنے کے لیے جتنی محنت کی ہے اس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دے دیں گے، لیکن مرنے والا اپنے وقت میں مرا ہے، اللہ کی مرضی اور منشا کے مطابق مرا ہے، وہ تو ابھی پیدا نہیں ہوا تھا، اس وقت سے موت کا وقت اس کا متعین کر دیا گیا تھا، ماں کے پیٹ کے اندر اگر رحم مادر میں بھی ٹھہرتا ہے اسی فرشتہ آگے لکھ دیتا ہے کتنی عمر لکھنی ہے، اللہ فرماتے اس کی اتنی عمر لکھ دو، اس عمر سے ایک لمحہ آگے نہیں ہوتا۔ تو تجھے تو یہ ایمان اللہ نے دے دیا تھا اور تو اللہ کو اللہ مان کے اس میں ایمان لے آیا تھا، تو پھر آج کس بات کا جھگڑا کرتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر سے تو گر گیا ہے، تبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس بات پر تو بحث کر رہا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ دوسری علامت اس بات کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں انسان گرا ہوا ہے۔ اور تیسری علامت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا امر ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا امر اس کے سامنے آ جاتا ہے تو پھر اس امر کو پورا کرنے کے لیے بے چین ہو جائے، عملی طور پہ بے چین ہو جائے۔ عملی طور پہ اللہ کا امر نماز ہے،
بس مجھے اب نماز ادا کرنی ہے، اللہ کا امر روزہ ہے، مجھے روزہ رکھنا ہے، اللہ کا امر اس وقت غریبوں کے اندر جو ہے رزق بانٹنا ہے، میں یہ عملی طور پہ یا تو اگر استطاعت اس کے اندر لگ جائے، اور یا اگر استطاعت نہیں ہے، خود ہی انسان کمزور ہے اور گناہ کے اندر لت پت ہے، تو اندر دل کے اندر اس کے یہ تڑپ پیدا ہو جائے، کاش یار میں نماز پڑھ لوں، کاش یار میں روزہ رکھ لوں، یار بہت گناہوں میں لت پت ہوں، یا اللہ مجھے توفیق دے دے میں تیرا نمازی بن جاؤں، یا اللہ توفیق دے دے میں اس گناہ سے نکل آؤں۔ وہ گناہوں میں ہے لیکن تڑپ یہ ہے کہ میں نکل آؤں، جیسے دلدل کے اندر پھنسا ہوا وہ شخص نکلنے کی کوئی ہر لمحہ کرتا رہتا ہے، نکلنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، آخر وہی دم توڑ دیتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی کوشش کی قیمت لگتی ہے، جو بندہ یہ کوشش کرتا رہے تو سمجھے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی نظر سے بھی گرا نہیں، لیکن اگر اس نے یہ کوشش چھوڑ دی اور اسے ہاتھ پر چت گر گیا اور اس نے جو اپنے من مانی اللہ کے امر کو غافل ہو کر توڑتا رہا، سمجھ کہ اللہ تبارک و تعالی کی نظر سے گر گیا۔ تو گویا کہ نفس کا غلبہ اپنے اوپر لے لیا، اسی تقدیر کے نوشتے پر اعتراض کیا، اور تیسرا کہ جو اس نے گویا کہ اللہ کے امر سے غفلت برت لی، تو یہ تین کیفیتیں اگر اس کے اندر پیدا ہو گئیں تو سمجھ جاؤ کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر سے گر گیا ہے۔ اور اگر یہ کیفیت نہیں ہے، اس کے اپوزٹ انسان کچھ نہ کچھ کوشش کرتا ہے یا اللہ کے سامنے نادم رہتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہاں ابھی گرا نہیں ہے، اگر اور محنت کرتا چلا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا قرب خاص عطا فرما دیں گے۔ اللہ سے دعا ہے